یہ قصہ مصر کے فرعون کے دور کا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور ہر اس شخص کو ظلم کا نشانہ بناتا تھا جو اس کی خدائی کو نہ مانتا۔ فرعون نے خود کو خدا کے درجے پر فائز کیا ہوا تھا اور اس کے خلاف جانے والے کو عبرت ناک سزائیں دیتا تھا۔ اسی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھیں جو کہ نہایت نیک اور صابرہ خاتون تھیں۔ ان کا دل اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن وہ ایک جابر اور ظالم حکمران کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ اس وقت کا ایک اور اہم کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، کیونکہ اسے نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا۔ پس اسی خوف سے فرعون نے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو فوراً مار دینے کا حکم دیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ فرعون کے سپاہیوں سے بچ سکیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہی صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ حضرت آسیہ اور فرعون اس وقت چہل قدمی کر رہے تھے۔ حضرت آسیہ نے صندوق کھولا اور اندر معصوم بچے کو دیکھ کر ان کے دل میں شفقت اتر آئی، کیونکہ حضرت آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے فرعون کو اس بات پر رضامند کیا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو گود لے لیں۔ یہ تو بیچارہ معصوم پتہ نہیں کہاں سے بہہ کر آیا ہے اور کس وجہ سے اس کی ماں نے اس کو یوں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تو فرعون اس بات پر رضامند ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے فرعون کی قہر بھری نگاہوں سے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تو انہوں نے فرعون کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ وہ اللہ کو مانے اور اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ٹھکرا دیا اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، حضرت موسیٰ کے پیغام سے بہت متاثر ہوئیں۔ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور حضرت موسیٰ کی نبوت کو تسلیم کر لیا، لیکن یہ ایمان ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن گیا۔ حضرت آسیہ نے اپنے دل میں ایمان کی روشنی محسوس کی اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا، لیکن یہ ایمان ان کے لیے مشکل حالات لے کر آیا، کیونکہ فرعون خود کو خدا مانتا تھا اور حضرت آسیہ کا ایمان لانا اس کے خلاف تھا۔ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو سخت اذیتیں دینے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں اور اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو قید میں ڈالا اور انہیں شدید جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دیں، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی بھی ظلم کے سامنے نہ جھکیں۔ انہوں نے اس تمام ظلم و ستم کے دوران اللہ سے دعا کی۔ یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حضرت آسیہ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ فرعون نے حضرت آسیہ پر سخت تشدد کیا، انہیں زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ان پر بھاری پتھر رکھ دیا
تاکہ وہ شدید تکلیف سے موت کا شکار ہو جائیں، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس ظلم میں بھی مسکراتی رہیں۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو اس ظلم کے دوران جنت میں ان کا مقام دکھا دیا، جس سے ان کا دل مطمئن ہو گیا اور انہیں کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہ رہی۔ آخر کار حضرت آسیہ کی روح اللہ کے حضور حاضر ہو گئی اور وہ جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوئیں۔ حضرت آسیہ کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی آزمائشوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے، اللہ پر ایمان اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ایک عورت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑی تھی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ظلم کو برداشت کرتی تھی اور بالآخر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر گئی۔ دوستو، حضرت آسیہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی مشکلات کچھ بھی ہوں، اللہ پر پختہ ایمان اور صبر ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی دلا سکتے ہیں۔